السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کچھ کامنٹس تھے۔ چونکہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں تک پہنچی ہے تو بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے مجھ سے رابطہ کیا اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ مولانا صاحب کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، مخالفت کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو اختلاف کی یا مخالفت کی وجہ ہے وہ کیا ہے، یا پھر میں مولانا صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، مخالفت کرتا ہوں یا پھر نہیں کرتا، اور وہ جو ویڈیو تھی وہ ویڈیو کیا تھی، اس میں مولانا صاحب نے کیا کہا اور میں نے کیا کہا۔ سب سے پہلے تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک موجود ہے۔ میں وہ جو باتیں تھیں ان کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا کیونکہ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ میں مولانا صاحب کا مخالف کیوں، ان کی مخالفت کیوں کرتا ہوں، تو میں مولانا صاحب کی بالکل کوئی مخالفت نہیں کرتا اور نہ ہی میں مولانا صاحب کا مخالف ہوں۔ مجھے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے مولانا صاحب سے، بلکہ میں تو مولانا طارق جمیل صاحب کا احترام کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں۔ وہ چونکہ دین کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، ہر دیندار شخص جو دین کی بات کرنے والا ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں، وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پہ اکثریت جو ہے بے دینی ہے، وہاں پہ دین کا کام کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں، اسی وجہ سے میں مولانا صاحب سے جو ہے نا ان کا ادب و احترام کرتا ہوں۔ اب اس ویڈیو کے اندر مولانا صاحب نے کیا کہا تھا اور میں نے اس بارے میں کیا کہا۔ دیکھیں، مولانا صاحب اس ویڈیو کے اندر مولانا صاحب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ ادا ہوئے جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شایان شان نہیں تھے۔ تو ان الفاظ کی وجہ سے میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا صاحب نے وہ الفاظ جان بوجھ کے کہے، بلکہ میں کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مولانا صاحب ایسے الفاظ جان بوجھ کے کہیں گے، کیونکہ ہر جو مسلمان ہے وہ تو پھر بھی مولانا صاحب ہیں، ایک عالمی مبلغ ہیں، کوئی عام مسلمان بھی ہے نا، وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرنے والا اور عقیدت کرنے والا ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ جو الفاظ تھے وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے سبقت لسانی کی وجہ سے ادا ہو گئے ہوں گے، کیونکہ انسان ہے، پھر اتنے ان کے بیانات ہوتی ہیں، اتنی ان کی جو ہے نا تقاریر ہوتی ہیں، تو لمبی لمبی تقاریر ہوتی ہیں، پھر باتوں میں بعض اوقات کوئی ایسی بات انسان ہونے کے ناطے سے منہ سے نکل جاتی ہے۔ تو میں بھی ان کے بارے میں یہی گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کہا، بلکہ ان سے یہ بات جو ہے یہ ادا ہو گئی انجانے میں۔ اب کئی سارے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو مولانا صاحب کے بارے میں ایسے علل اعلان، یعنی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے جو ہے نا ویڈیو بیان کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کا اگر کوئی مسئلہ تھا یا آپ کو لگتا تھا کہ یہ بات انسان ہے مولانا صاحب، ان سے اگر غلطی ہو گئی تو آپ کو انہیں ڈائریکٹ بتانا چاہیے تھا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو بات مولانا صاحب سے ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں، روافض نے اس کو خوب کیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شایان شان، روافض کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کی توہین کی جائے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اگر دوسرے صحابہ کی فضیلت بیان کی جائے تو وہ روافض جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ ہم تو صحابہ اور اہل بیت کے محب ہیں، ہم کبھی بھی اہل بیت کی توہین کرنے والے نہیں ہیں، کبھی بھی ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توہین کرنے والے نہیں ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت ہمارے ایمان کا معیار ہیں، ایمان کی نشانی اور علامت ہیں، جب تک ان کی محبت نہیں ہے ایمان نہیں ہے۔ تو بہت سارے جو روافض تھے انہوں نے اس وجہ سے مولانا صاحب کے اس بیان کا دفاع کیا، انہوں نے دوسرے جو صحابہ تھے ان کو، یہ جو صحابہ تھے ان کو مزید جو ہے نا برا ثابت کرنے، کامنٹس کے اندر مزید برا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور العیاذ باللہ ایسے الفاظ کہے جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو اب جو لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو
سرعام اس طرح کی بات مولانا صاحب کے خلاف نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ اصلاح کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو ڈائریکٹ ان سے بات کرنی چاہیے تھی اور ڈائریکٹ ان کو یہ بات بتانی چاہیے تھی۔ ویڈیو کے اندر میں نے کیوں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے تو بیان کر دیا، اب ان سے غلطی میں ایک بات نکل گئی منہ سے، وہ بھی انسان ہیں۔ تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ روافض اس بات کو کیش کر رہے ہیں، تو جو اہل السنہ ہے، اہل السنہ میں بھی کئی سارے ایسے لوگ ہیں شخصیت پرست جنہوں نے مولانا صاحب کا پھر دفاع کرنے کے لیے کہا کہ جی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، انہوں نے جو بھی کہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا ہے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جن کو مولانا صاحب کے بارے میں یہ کہنا، ان کی یہ جو بات تھی اس کی وضاحت کرنا اچھا نہیں لگا، لیکن مولانا صاحب کی جو بات تھی وہ ان کو بالکل اچھی لگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ ان کو نہیں کھٹکی، لیکن میری جو بات تھی مولانا صاحب کے بارے میں وہ ان کو بہت بری لگی۔ تو یہ شخصیت پرستی ہوتی ہے کہ دیکھیں صحابہ کا معیار جو ہے ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کم کر دیا ہے، اگرچہ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے وہ ہمارے ایمان کا معیار ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا۔ اب اصل میں اصلاح کی جو وجہ ہے وہ سرعام اصلاح کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، لاکھوں لوگ مولانا صاحب کے بیانات سنتے ہیں، تو اصلاح کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے جو بات کی وہ بھی عوام میں کی اور ہمیں بھی عوام کے اندر اصلاح کرنی چاہیے تھی، چونکہ مولانا صاحب کا نہ تو یہ عقیدہ ہے اور نہ ہی انہوں نے جان بوجھ کے بات کی، تو ان سے بات کرنے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ نہ تو انہوں نے جان بوجھ کے کہی، نہ ہی ان کا یہ کوئی عقیدہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف کوئی ایسا۔ تو اسی وجہ سے ان سے کوئی بات کرنے کی یا رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت تھی عوام سے رابطہ کرنے کی اور عوام کی اصلاح کرنے کی، جنہوں نے مولانا صاحب کی بیان سنا، ان کی تقریر سنی، اور ساتھ میں عقیدہ ہو سکتا ہے کہ کئی سارے لوگوں نے پھر ایسا عقیدہ بنا لیا ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے تھے۔ تو اسی وجہ سے عوام کی اصلاح کے لیے اگر ایسا کر لیا جائے تو میرے خیال میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دین اسلام یا صحابہ کا دفاع یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے دفاع سے افضل نہیں ہے، افضل ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی جو شخصیت ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شخصیت سے افضل نہیں ہے۔ صحابہ جو ہیں دین کا معیار ہیں اور دین کا ستون ہے، مولانا طارق جمیل صاحب دین کا ستون نہیں ہے، اگرچہ دین اسلام کے ترجمان ضرور ہیں اور دین اسلام کا مبلغ ضرور ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری جو بات ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو کما حق کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔